بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کو ایمان اور اسلام کے بارے میں جو فرق ہے وہ آپ کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان۔ اسلام اور ایمان میں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ مصداق اور ان کا جو محل وقوع ہے وہ دونوں کا ایک ہے۔ یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں تو ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے اور وہ مومن نہیں ہے، یا مومن ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے۔ دیکھیں، انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہوتے ہیں جو ہم ظاہری اعضاء سے ادا کرتے ہیں، مطلب نماز وغیرہ، یا ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو راحت دینا، یا مال کما کر جو ہے کسی کو دینا۔ تو جو اعضاء اور جوارح، یعنی انسان آنکھوں سے وغیرہ دیکھتے کسی چیز کو، یا کانوں سے سنتا ہے، یا زبان سے بولتا ہے، تو اسلام اعضاء اور جو انسان کی جو جوارح سے جو افعال ظاہر ہوتے ہیں نا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ انسان کے ظاہری جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اگر دین اور رسول اللہ مبارک کے احادیث کے مبارک ہو، شریعت کے مبارک طریقے پہ ہو، اور یہ شخص مومن اور مسلمان ہو، تو ان کی یہ اعضاء ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور اس نے اسلام والے کام ادا کیے۔ اور دوسرا چیز جو ایمان ہے، تو ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے نام ہے۔ ایمان اس سے شروع ہو کر جوارح پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں جب ایمان کی نورانیت آ جاتی ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو ان کے جو اعضاء ہوں گے وہ بھی ٹھیک شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ تو جب ایمان اصل جو نورانیت ہے اور اصل جو بنیادی چیز ہے وہ دل میں جب اتر جاتا ہے، تو انسان کا جو نا آنکھ بھی مسلمان بن جاتی ہے، کان بھی مسلمان بن جاتا ہے، ناک بھی مسلمان بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ شیطان اور نفس کے آلۂ کار بنتے ہیں، نہ کوئی ایجنٹ بنتا ہے۔ تو ان اعضاء کا سارا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ جو ایمان سے پرنور ہوگا تو اتنے ہی اس کے اعضاء سے جو افعال ظاہر ہوں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا قرآن مجید میں، جو اس آیات کے تحت مفسرین نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو اسد تھا، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں والے اعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ کے سامنے مسلمانوں والے اعمال جو ہے نا وہ ظاہر کرتے تھے، اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور جو مسلمان جو کام کرتے تھے یہ لوگ بھی وہی کام کرتے تھے۔ تو ان پر ایک دفعہ شدید قحط سالی آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ سے لوگوں نے جنگیں لڑی ہے، ہم بغیر جنگ کے ایمان لے آئے۔ گویا کہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ آپ پر ایمان لا کر احسان کیا ہے۔ تو حالانکہ ایمان لانا کسی کے لیے، کوئی شخص ایمان لائے تو یہ رسول اللہ مبارک پر یا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے،
تو ان لوگوں کو دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے یہ اس واقعے کے ذریعے سے رسول اللہ مبارک پر جو ہے نا یہ احسان جتلایا کرتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہوا ہے، داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شخص جو ہے نا ایمان لائے یا کوئی جو ہے نیک اعمال کرے تو یہ اپنے لیے کرتا ہے، اس پر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں جتلایا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو بنو اسد کے جو قبیلہ تھا، یہ جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے نجاستیں غلاظتیں پھیلائی ہے اور جو ہے نا مختلف ایسے کام کیے جو ہے نا جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں اور نہ ہی شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ تو ان کا جو ہے نا اس واقعے سے ان کا جو ہے نا پورا حال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ آپ کے دل میں ایمان جو ہے نا وہ 100% داخل ہونا چاہیے، اور اس ایمان کے ذریعے سے آپ کے جو اعضاء ہوں گے وہ جو ہے نا شریعت کے مطابق جو اعمال ہے وہ ادا ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی نورانیت اور اس ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی عملی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔